السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، باقی ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ جیت جاتا ہے تو ہمارے حافظ صاحب محمد بن سلمان کے در پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ملاقات ہے، سب جانتے ہیں کہ بن سلمان کے ساتھ بائیڈن کے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ٹرمپ کا داماد جیریڈ کشنر محمد بن سلمان کے بیسٹ فرینڈز میں سے ایک ہے۔ اس تعلق کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل ایک نارمل سی بات ہے۔ اس کی وجہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام انڈے بائیڈن کی گود میں ڈال چکی تھی، اس کی باسکٹ میں ڈال چکی تھی۔ آپ نے نون لیگ کے بہت سارے لیڈران کی بہت ساری ٹویٹس، بیانات، انٹرویوز میں ٹرمپ کے خلاف ایک زہر محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا یقین کیا ہوا تھا کہ ٹرمپ کبھی نہیں آئے گا، جتنا ان کو یقین تھا کہ ہم عمران خان کو کبھی نہیں آنے دیں گے۔ ٹرمپ تو واپس آ گیا ہے، پاکستان امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین تھا کہ ٹرمپ کبھی واپس نہیں آئے گا، ہم نے اسے ڈن اینڈ ڈسٹڈ کر دیا ہے، ریڈ لائن لگا دی ہے۔ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ یقین ہے کہ عمران خان کبھی واپس نہیں آئے گا، ہم نے اس پہ سرخ لکیر لگا دی ہے، بلکہ نہ صرف سرخ لکیر لگائی ہے بلکہ ہم نے اس کو لاک اپ میں بند کر کے اس کی چابی سمندر برد کر دی ہے، وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ٹرمپ کو سزا دی گئی، اس کے باوجود ایک عظیم جج نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرمپ کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ یہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی اور نظام انصاف۔ اگر قاضی ایسا چاہتا تو بلے کا نشان نہ لیتا، بلے کا نشان اگر واپس نہ لیا جاتا تو پی ٹی آئی کی سیٹیں چھیننا بھی مشکل ہوتا اور مخصوص نشستوں کا بھی مسئلہ پیدا نہ ہوتا، نہ یہ آئینی ترمیم ہوتی اور نہ آگے معاملات خراب ہوتے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کام کیا جو امریکن جج نے کرنے سے انکار کیا تھا کہ ٹرمپ کا حق ہے الیکشن لڑنا، وہ الیکشن لڑے گا۔ عوام کا حق ہم چھین نہیں سکتے۔ یہی کام اگر پاکستان میں ہو جاتا تو آج جمہوریت کتنی مضبوط ہوتی۔ تو ایک جج نے اپنے ملک کی جمہوریت کو بچا لیا، ورنہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کرنے پر تلی ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آیا ہے۔ اگر ہم امریکن سیاست کا جائزہ لیں تو ڈیموکریٹس نے پچھلے 20 سالوں میں کتنے ووٹ لیے ہیں؟ جان کیری نے 59 ملین ووٹ لیے، اوباما نے 69.5 ملین ووٹ لیے، سیکنڈ ٹرم میں اوباما کو 65.9 ملین ووٹ ملے، کم ہو گئے تھے اس کے ووٹ۔ ہلری کلنٹن جو ہاری تھی ٹرمپ سے 2016 میں، اس کو 65.9 ملین ووٹ ملے، یعنی ڈیموکریٹس کے ووٹ کم نہیں ہوئے، ٹرمپ کو زیادہ ووٹ پڑ گیا 2016 میں۔ اوباما اور ہلری کلنٹن کے ووٹ برابر تھے، لیکن اگر آپ غور کریں 2024 کا، ہم بعد میں 2020 پہ آتے ہیں، تو اب بھی 66.4 ملین کمیلا ہیرس کو ووٹ ملے ہیں۔ سو اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو یہ ایسے ہی ہے، 65 ملین، 66 ملین، 60 ملین ووٹ ہے ڈیموکریٹس کے۔ پچھلے 20 سالوں میں یہی ایوریج رہی ہے۔ آپ کیری کا دیکھیں تو وہ تو 60 ملین سے بھی کم تھے۔ تو پھر اچانک 2020 میں ایسا کیا ہوا کہ ڈیموکریٹس کو 81 ملین سے زیادہ ووٹ پڑ گیا؟ یہاں پہ ساری گیم آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح ٹرمپ کو دھاندلی کر کے مبینہ طور پر ہرایا گیا تھا۔ مبینہ طور پر اس لیے کہنا چاہیے کہ ہم نے ثبوت تو نہیں دیکھے، لیکن یہ ایک چیز ہے جو ڈاٹس کنیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے پچھلے 20 سال میں ایک بار بھی 70 ملین ٹچ نہیں کیا، اچانک ٹرمپ کے خلاف آپ کو 80 ملین ووٹ پڑ گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن آتے ہی 2 مہینے بعد غیر مقبول ترین ہو گیا تھا، جیسے شہباز شریف کا حال تھا، لوگ گالیاں دیتے تھے اس کو دوسرے ہی مہینے، لیکن 81 ملین ووٹ لے کے آ گیا۔ اگر اس نے 81 ملین ووٹ لیے تھے تو کہاں گئے وہ ووٹرز؟ اس ووٹر نے کمیلا ہیرس کو کیوں ووٹ نہیں دیا؟ دیتے تو ابھی جیت جاتے نا آپ لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا اس الیکشن میں، جو ٹرمپ کہتا تھا وہ بالکل لایانی اور فضول سی بات نہیں تھی، بلکہ اس کی باتوں میں دم تھا۔ ظاہر ہے تحقیقات کبھی نہیں ہوئی۔ ایک اور چیز بڑی خوش آئند سامنے آئی ہے امریکی الیکشن سے نکل کے۔ ناظرین اکرام، عمارتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ عوام چڑھ دوڑی تو وہاں بھی آگیں لگائی گئیں، وہاں پر بھی پروٹیسٹر
عمارتوں میں گھسے، لیکن کسی جماعت پر پابندی نہیں لگی، کسی بندے کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، الیکشن لڑا اور وہ بندہ آج صدر ہے۔ اور یہ سارے لوگ جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، ٹرمپ ان سب کو پریزیڈینشل پارڈن دے گا، ان سب کو ہیرو قرار دے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں پاکستان میں آپ کو کس طرح کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقی آزادی آ گئی ہے۔ 9 مئی پاکستان میں جمہوریت اور حقیقی آزادی کا دن منایا جائے گا۔ جس دن یہ اعلان ہو جائے گا اس دن آپ سمجھیے گا کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو گیا ہے۔ امریکہ نے یہ کر کے دکھایا ہے آپ کو کہ عمارتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک عمارت جل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی جمہوریت کو تباہ و برباد کر کے ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کر دیں۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے کی۔ تو یہ ایک اچھی چیز نکل کے آئی ہے اگر کوئی اس سے سیکھنا چاہے۔ دوسری جانب ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا تھا جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹرمپ کے فالورز نے غلط کیا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اب جب ٹرمپ ان کو پارڈن کر رہا ہوگا اور ایک طرف ان کی یہ ٹویٹس، ان کے یہ بیانات پاکستانی ڈایاپورا ٹرمپ کو ساتھ بٹھا کے دکھا رہا ہوگا تو کیسا فیل ہوگا؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو پوری طرح سے بریف کیا جا چکا ہے عمران خان کی صورتحال کے حوالے سے آج سے چند ہفتے پہلے، اور ٹرمپ نے آگے سے ممکنہ طور پر یہ جواب دیا ہوگا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ٹرمپ کے ساتھ کیا وہ ٹرمپ پہ گزر چکا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا جس تن لاگے وہی جانے، تو ٹرمپ یہ مار کھا چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اسے پتہ ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے، تو کیا وہ سمجھے گا نہیں اس سچویشن کو؟ وہ پوری طرح سے اس سچویشن کو سمجھتا ہے۔ اسی اثناء میں پاکستان کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے، سپریم کورٹ میں 2 اجلاس ہونے جا رہے ہیں۔ میں انہیں آخری امید نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے یحییٰ آفریدی سے ذرا بھی امید نہیں ہے۔ یحییٰ آفریدی نے ایک تو قاضی فائز صاحب کی لگائی رجسٹرار کو ریموو کر دیا ہے، سلیم نامی کوئی بندہ 19ویں گریڈ کا ایز اے رجسٹرار افسر آ رہا ہے۔ نمبر 2 جو 2 میٹنگز ہونی ہے، ایک میٹنگ ہونی ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج کی کارکردگی سمیت رپورٹ کرنے کا کہا ہے چیف جسٹس نے، یہ ابھی ہو رہی ہے، اور دوسری میٹنگ کل ہونی ہے، یہ ہونی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اجلاس ہوگا اس کی صدارت چیف جسٹس کریں گے۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں آئینی بینچ کا سربراہ بھی ہوگا؟ کیا وہ ہیڈ نہیں کرے گا؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے نکل کر کیا آتا ہے۔ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا اس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کوئی ڈائریکشن جاری کرے گا؟ کیا کچھ ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا معاملہ دیکھا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ظاہر صورتحال سامنے آئے گی۔ ان 2 میٹنگز میں ایک تو یہ کہ دہشت گردی کے جو مقدمات تواتر سے بن رہے ہیں، ججز کو کیا ہدایات دی جائیں گی کہ یہ جو آپ ریمانڈ دے دیتے ہیں، یہ جو آپ جعلی کیسوں میں لوگوں کو مہینوں سے جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر کیا کرنا ہے؟ تو اس پر کوئی ڈائریکشن جا سکتی ہے، اور کارکردگی دیکھ کر اس کے حوالے سے پھر اسیس کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے نچلی عدالتوں کو۔ ظاہر ہے اگر پوچھا گیا آج تو ججز بتائیں گے کہ انٹرفیرنس ہے، ہمیں ضمانتیں نہیں دینے دی جا رہی، ہم سے زبردستی ریمانڈ کروائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو یحییٰ آفریدی نے ابھی تک کی جو سہولت کاری کی ہے وہ تو سب نے دیکھ لی ہے۔ اب آج اور کل ہم سب یہ بھی دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے بعد یحییٰ آفریدی پر ہمارا وہی کراس ہوگا جیسے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ پر لگا دیا تھا۔ میں نے یحییٰ آفریدی کو ہمیشہ ایک ڈوبیس کردار قرار دیا ہے۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ کنٹروورشل نہ بنے، اور وقت آنے پر یہ سروائیونگ کر سکیں، اور وہ سرو کر رہے ہیں۔ تو مزید اگلے 2 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کون سا جن نکلتا ہے اس بوتل سے۔ پھر نون لیگ والے تانے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سچویشن کیا ہے میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ نون لیگ والے الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، اب تم کہتے ہو ٹرمپ عمران خان کو رہا کرے گا۔ ایک تو ویسے یقین مانیں یہ جو پٹواری قوم ہے، یہ شاید جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں
ان سب سے کم دماغ رکھنے والی مخلوق ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ چلاک اور ذہین سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا اور عمران خان کے جیل سے نکلنے کا کوئی آرڈر دے دے گا یا ایسا کچھ ہوگا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی والے نمبر ایک بائیڈن کے دفعہ دور ہونے اور کمالا ہارس کے دفعہ دور ہونے پہ خوش ہیں، اور دوسرا وہ پٹواریوں کی چیخیں اور کمپنی کی چیخیں سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ ان 2-2.5 سالوں میں کتنی خوشیاں ملی ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ خوشیاں منائیں اگر وہ منانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مومنٹ ہے ان کا کہ بائیڈن جس نے رجیم چینج آپریشن کیا، کم از کم وہ تو جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک دشمن سے تو جان چھوٹ رہی ہے، تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ کسی نے خبر شیئر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے خلاف جن لوگوں جو احتجاج کیا گیا تھا لندن میں، 20 سے زائد لوگوں کو ڈیپورٹ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں 12 خواتین بھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔